ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حافظ محمد القاسم۔ ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جو لفظ یا کوئی مصرع سمجھ آ جائے تو اس پر سبحان اللہ ضرور کہیں، کیونکہ کلام تو سارا ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن جو سمجھ آ جائے اس پر سبحان اللہ ضرور کہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھاگتا رہے اور سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے اندر ایک آفر لگی ہوتی ہے کہ اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اب ایک درخت نہیں 70 درخت لگیں گے۔ تو سبحان اللہ، سب ایک بار سبحان اللہ کہیں نا۔ سبحان اللہ۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یارانہ بھی بڑا انمول ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے آقا یہاں سے ہجرت کیجئے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینکتے ہیں اور اندھیرے کے اندر ان کے درمیان میں سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب وہ صبح دیکھتے ہیں تو اس بستر پر میرے آقا کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا صدیق ہجرت کرنی ہے، جبل سور کی طرف جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور کیوں جانا ہے، میں گھر بتا کے آتا ہوں، بلکہ کسی عذر کے بغیر ساتھ چل دیے اور جبل سور کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصار بنایا ہوا ہے، کبھی میرے آقا کے آگے ہیں، کبھی میرے آقا کے پیچھے ہیں، کبھی میرے آقا کے دائیں ہیں، کبھی میرے آقا کے بائیں ہیں، کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے، کہیں بائیں سے حملہ نہ کر دے۔ سفر کرتے ہوئے جبل سور پہ پہنچتے ہیں، وہاں جب غار سور کی قریب پہنچتے ہیں تو پتھر کے اوپر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ یہاں تشریف رکھیے میں غار کو صاف کر لوں۔ اپنے سر کی پگڑی کو اتارتے ہیں، اپنی قمیض کو اتار کر اس غار کو صحیح طریقے سے صاف کرتے ہیں تاکہ اندر کوئی ایسی موسی چیز نہ ہو جو میرے آقا کو نقصان پہنچا دے۔ صاف کرنے کے بعد میرے سیدنا صدیق اکبر آواز دیتے ہیں آ جائیے امام کائنات، غار صاف ہو چکا ہے۔ میرے آقا اندر تشریف لاتے ہیں
اور سیدنا صدیق اکبر اس غار کے باہر ایک پتھر رکھ دیتے ہیں اس کے دروازے پہ، اور جو جگہ بچتی ہے، جو سوراخ بچتے ہیں، ان سوراخوں کے اندر اپنی پگڑی اور قمیض کو رکھ دیتے ہیں، اور ایک سوراخ جو بچ جاتا ہے وہاں پر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک سانپ آتا ہے، وہ غار میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اسے کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک سوراخ پر انسانی گوشت ہے، وہ اس سوراخ کو، اس گوشت کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اندر کا عالم تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، سیدنا صدیق اکبر کی آغوش میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور میرے صدیق اکبر جو ہے نا وہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب سانپ نے یکدم ان کو ڈنگ مارا، لیکن ان کی جرأت اور بہادری تو دیکھے نا کہ ان کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آئی، ان کے پاؤں کانپا نہیں، لیکن وہاں اس پر دھیان تھا، درد تو محسوس ہو رہا تھا، دھیان ادھر تھا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والے چہرے پر آپ کا آنسو گر گیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑے اور اٹھ کر فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہا، ابو بکر حیران اور پریشان نہیں ہوئے بلکہ آرام اور سکون سے فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حضور، اے امام کائنات، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈھس لیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا ساری امت کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں لیکن میرے صدیق کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں، صدیق کے اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اسی پر شاعر نے لکھا ہے کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں تلوار ڈالتے ہیں، مکے کے بازار میں آ رہے ہیں، بنو قریظہ کا ایک شخص ملتا ہے، پوچھتا ہے آپ عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں عمر فرمانے لگے کہ میں حضور کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن حیران ہونے کے بعد کہا عمر تجھے پتا ہے میں تجھے اس سے بھی حیران ہونے والی بات بتاؤں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا پہلے جانا اپنے گھر کی خبر لے لے۔ حضرت عمر وہاں سے پلٹتے ہیں، جلال کے اندر ہیں، اور اپنے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر سنتے ہیں کہ اندر سے کلام اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے کو دھکا دے کر اندر جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ کو اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید کو قرآن کی تلاوت پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر جلال کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بہن، اے میری
مبشرا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں اور میں یہ کیا سن رہا ہوں، کیا تم نے دین حق کو چھوڑ دیا ہے؟ اتنے میں آپ کے بہنوئی حضرت سعید فرماتے ہیں ہاں ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جو باطل پہ تھا، اب ہم نے حق والا دین، اب ہم نے اچھا دین، اصل دین قبول کر لیا ہے اور محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ حضرت عمر اور جلال میں آئے اور اپنے بہنوئی کو خوب ان پر تشدد کیا، خوب مارا، اس حد تک مارا کہ ان کی بہن بھی ان کے قریب جب آتی ہے تو چھڑانے کے لیے آتی ہے تو اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، لیکن مارنے کے بعد شرمسار ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن سے کہتے ہیں وہ کلام تو لے کے آنا جی کہ تو کلام پڑھ رہی تھی، وہ کہتی ہیں عمر نہیں تو نجس ہے، اے عمر تو ناپاک ہے، پہلے جا تو پاک ہو گیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جا تو وضو کر گیا۔ حضرت عمر جاتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں، پاک ہو کے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو بدل دیتا ہے، اسی وقت وہاں سے پلٹتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دور سے حضرت حمزہ دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور سے حضرت آقا انعامدار عمر آ رہا ہے اور عمر کے گلے میں تلوار بھی ہے، اگر تو یہ نیک ارادے سے آ رہا ہے تو خیر ہے، لیکن اگر آپ کو کسی نقصان کی خاطر آ رہا ہے تو پھر میں اسی تلوار سے عمر کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے تو دے، عمر آئے، سر نہ ڈر کیا اور فرمایا حضور مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر آخر ان کی عمل اور ریاضت کا یہ عالم بھی آیا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر تیرا اسلام بھی جوان ہے، عمر تیرا اسلام جوان ہے، کیونکہ مکے کے اندر پہلے چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو اس کے بعد عمر نے اعلان کیا کہ آج کے بعد چھپ کر نہیں لیکن مکہ کے صحن میں اور سرعام عبادت کی جائے گی۔ تو اس پر شاعر نے لکھا ہے چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بچوں کے ساتھ اتنا والہانہ پیار تھا، اتنا والہانہ پیار تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے اوپر آ کر آپ کی کمر پر سواری کرنے لگ پڑتے جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو ہی لمبا فرما دیتے۔ تو شاعر نے لکھا ہے کہ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا ہو جو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ وما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ کو براق پر بٹھایا گیا
बुराक पर बिठा कर मस्जिद अक्सा फिर सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। तो फिर पहले आसमान पर, फिर 7वें आसमान पर ले जाया गया और फिर अल्लाह से मुलाकात हुई, फिर जन्नत की सैर हुई और जहन्नम का नजारा हुआ। मेरे आका जब वापस आ गए तो 1800 साल का तवील सफर तय करके जब वापस आए तो वक्त वहां पर ही रुका हुआ था। अबू जहल और उसके हवारियों ने देखा कि सुबह की नमाज है लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है। फरमाया, और अबू जहल ने कहा, उन्होंने ये कहा, अबू जहल और उसके साथियों ने कहा कि आज तो सिद्दीक नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमा रहे हैं कि मैं रात के छोटे से पहर में मैं आसमानों पर गया हूँ और अल्लाह से मुलाकात की है, जन्नत की सैर की है, जन्नत का नज़ारा किया है, अंबिया की इमामत की है और मैं वापस आ गया हूँ। यकीनन अबू जहल ने ये साजिश चली कि जाकर सिद्दीक अकबर को बताता हूँ और वो तो इस पर यकीन नहीं करेगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ही तो वाहिद आदमी है जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंधा एतमाद किया करते थे। अबू जहल जाता है, दरवाजा खटखटाता है और सैयदना अबू बकर बाहर निकलते हैं। जी क्या बात है? अबू जहल कहता है अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं रात के बड़े मुख्तसर से हिस्से में, एक रात के बड़े मुख्तसर से हिस्से में मैं 18,000 साल का सफर करके वापस आ गया हूँ, तुम यकीन करोगे? तो कहा नहीं, मैं तो यकीन नहीं करूंगा। कहा पक्की बात है ना, अगर कोई कहे तो यकीन करोगे? कहा मैं तो यकीन नहीं करूंगा। कहा फिर उसने अपनी बात की कि तेरे लाडले पैगंबर, तेरे महबूब नबी ने ये दावा किया। फरमाया फिर वो कोई तो नहीं है ना, वो तो मेरा आका है ना। फरमाया वो तो मेरा लाडला पैगंबर है ना, वो जो भी कहता है वो सच कहता है, उसकी ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। वो रात है, इतने मुख्तसर टाइम में इस तरह ज़माना रुक गया, इस तरह वक्त रुक गया कि जिस वक्त मेरे आका के बिस्तर में लेटे हुए थे, वापस आए तो वो बिस्तर उसी तरह गर्म था। जिस कुंडी से दरवाजा खोला वो कुंडी उसी तरह हरकत कर रही थी और जिस पानी से वुज़ू करके गए वो पानी उसी तरह से चल रहा था। तो शायर इस पे लिखता है, शबे मेहराज आका बैठे जब सवारी पर, शबे मेहराज आका बैठे जब सवारी पर, तो फिर चलता हुआ यकदम जमाना ठहर जाता है। तो फिर चलता हुआ यकदम जमाना ठहर जाता है। वहाँ अपना तो अपना है दीवाना, बिगाना ठहर जाता है। जहाँ नजरे मोहम्मद का निशाना